या बख्शी लक़ब ज़मीन फलक का हुआ समाए फलक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जब तक अच्छी नीयत ना हो किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। हदीस पाक का मफ़हूम है अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। मैं नियत करता हूँ अल्लाह की रज़ा पाने सवाब कमाने के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा। आप भी नियत कीजिए अल्लाह की रज़ा पाने सवाब कमाने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युዕतिक रब्बुक فترضى। ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام محفل نعت کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے بھی نیتیں کروائیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تلاوت سنوں گا، پڑھوں گا، اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے سننے کی نیت کیجیے۔ اسی طرح اب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے، تو اس میں بھی ہم اپنی نیت کو شامل کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھیں گے، سنیں گے، اور ممکنہ صورت میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر محفل نعت میں شریک ہوں گے کہ جہاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور ایمان افروز پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سنتے ہیں، آقا کی مدح سرائی سنتے ہیں، استغاثے پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی مدینے کے سفر پر جانے کے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو کبھی مدینے سے جدائی کے کلام پڑھے جاتے ہیں، کبھی اس بات کی امید لگائی جاتی ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلد بلائیں گے، اور کبھی مدینے میں رہتے ہوئے وہاں کی مہکی مہکی اور بھینی بھینی سہانی سہانی گلیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ یہ محفل نعت کا پروگرام ہمارا مختلف مدینے کی اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے لبریز ہوتا ہے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ دل جمع کے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیں گے۔ آئیے ہم نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام شامل کر دیں اس میں انشاءاللہ۔ ہاں اگر حمد بھی پڑھ لیں تو حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ پہلے سنائیں گے ہمارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 مطاف کعبہ میں ہوں اور چھما چھم بارشیں برسے، مطاف کعبہ میں ہوں اور چھما چھم بارشیں برسی، چھما چھم بارشیں برسی، چھما چھم بارشیں برسی، دکھا ہر سال یہ منظر، میرے مولا میں حاضر ہوں، دکھا ہر سال یہ منظر، میرے
غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، میں نے غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، کبھی چھوٹے نہ تیرا در میرے مولا، میں حاضر ہوں، کبھی چھوٹے نہ تیرا در میرے مولا، میں حاضر ہوں، نکل آئے کوئی صورت میری بخشش یا اللہ، نکل آئے کوئی صورت میری بخشش یا اللہ، اللہ نکل آئے کوئی صورت میری بخشش یا اللہ، یا نکل آئے کوئی صورت میری بخشش کیا اللہ، مولا نکل آئے کوئی صورت میری بخشش کیا اللہ، اللہ نکل آئے کوئی صورت میری بخشش کیا اللہ، مولا نکل آئے کوئی صورت میری بخشش کیا اللہ، حرم میں ہوں کرم مجھ پر، حرم میں ہوں کرم مجھ پر میرے مولا، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں، اجاگر نے تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ، ثناگر نے تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ، رضا تیری میرا زیور میرے مولا، میں حاضر ہوں، رضا تیری میرا زیور میرے مولا، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے جو کلام سنا، واقعی اگر اسے جو حرم میں موجود ہوں اور طواف کرتے ہوئے اور ملتزم کے پاس سے گزرتے ہوئے، مقام ابراہیم سے گزرتے ہوئے جب اس کلام کو سنیں پڑھیں، یقیناً اس کی خوب برکتیں بھی پائیں گے، اور یہ دعائیں جو ہم نے اس کلام میں دعائیں کی، واقعی اگر یہ دعائیں بھی ہمارے لبوں پر اس وقت آ جائیں، دل کی کیفیت بھی ایسی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ آئیے سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حرم پاک جائیں گے اور انشاءاللہ یہ دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔
لیکن جب مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے تو جب ایک دفعہ وہ کیفیت بھی طاری ہوتی ہے کہ جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے، اور اس جدائی کے لمحات میں اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک بہت ہی پیارا کلام تحریر فرمایا جو ہمارے نعت خان ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ بڑا ہی پرسوز کلام ہے۔ آپ مدینے گئے ہیں اور ابھی لوٹ کر آئے ہیں، ابھی تازہ بے شمار حجاج کرام مدینہ شریف سے آئے ہیں، اور اگر اس سے پہلے بھی آئیں تو بھی تصور جما لیں کہ مدینہ جب چھوٹا تھا تو ہماری کیفیت ایسی تھی یا نہیں تھی۔ آج بھی اللہ چاہے تو وہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کلام میں شامل ہو جائیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک بار پھر حاضری مدینہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے
حضور کی قسم غفلت عیش ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ستم خوب ہے غیر غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا
سبحان اللہ. آئیے ایک اور کلام اعلیٰ حضرت سنتے ہیں. بڑا ہی مشہور کلام ہے اور انشاءاللہ ہمارے عادل بھائی اس کلام کو پیش کریں گے. آئیے مل کر ان کے ساتھ ہم بھی اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اور کعبے کے در کے سامنے مانگی گئی دعا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی گئی دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اور صبح وطن پہ شام غریبا کو تو شرف صبح وطن پہ شام غریبا کو تو شرف بے کس نواز گئے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گئے سو والا کہوں تجھے سرور کہوں
کہوں تجھے اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جان ایمان جان اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا اور مجھے اپنے افعال کا سامان کروں شاہ مجرم ہو اپنے افعال کا سامان کروں شاہ یا علی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یا علی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے صیبا تجھے سے پری تیرے تو سے پری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہنے سب کچھ کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن سے پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن
اس پہ کر دیا خالق کا خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا خلق کا آقا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج نعت خان ہمارے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ آئیے ایک اور کلام اعلیٰ حضرت شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا، حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈرتا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ سیاں
پھر بھی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لگو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا پیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا پیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرو تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرو تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق ہے کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، محفل نعت میں ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے اسباب سنتے ہیں، اور اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے اسباب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خشوع کی جگہ دل ہے، جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام۔ خشوع کا حاصل ہونا اللہ رب العزت کی نہایت عظیم نعمت ہے۔ شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے اور اسے پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے۔ ایک اور دعا، اے میرے رب مجھے تیرا بہت شکر گزار، تیرا بکثرت ذکر کرنے والا، تجھ سے بہت ڈرنے والا، تیرا نہایت فرما بردار، تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا اور تیری بارگاہ میں بہت گریہ وزاری کرنے والا اور رجوع لانے والا بنا دے۔ ایک اور دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ایک اور دعا ہے، اے اللہ عز و جل میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ دعائے مصطفیٰ نمبر 3 کے تحت فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، ایک ساتھ عرض کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ علم نافع یعنی نفع دینے والے علم سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ علم نافع یعنی نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اثر کر جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی معرفت، عظمت، خوف، تعظیم اور محبت ڈال دے، اور جب یہ چیزیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور دل کی پیروی میں تمام اعضاء بھی خشوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اگر آپ خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ گناہ خشوع کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں خشوع لانا چاہتے ہیں تو نیکیوں کی کثرت کیجیے، اور ایک عظیم الشان نیکی تلاوت قرآن بھی ہے۔ تلاوت کے سبب دل نرم ہوتا ہے، نیز لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی دل کی نرمی کا باعث ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے احترام مسلم صفحہ نمبر 12-13 پر ہے، جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ یا بچی بالغہ ہو گئی، اب یتیم کے احکام ختم ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بڑا ثواب ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، نیکیوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، دل کی سختی دور ہو، تو ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہمیں غریب و مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا چاہیے۔ الحمدللہ ایسی ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں، ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شامل ہوں، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ہم اپنی محفل نعت کے سلسلے کو، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، نعت خاں کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اللہ تیرا دربار رسول عربی 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 تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار کرم بار رسول بے قصوں کے مددگار رسول عربی بے قصوں کے مددگار رسول عربی غمزدوں کے ہو غم خار رسول عربی غمزدوں کے ہو غم خار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی واللہ واللہ کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول اور ایک نظر شہ ابرار رسول عربی ایک نظر شہ ابرار رسول عربی بس ایک نظر شہ ابرار رسول عربی صلی اللہ ایک نظر شہ ابرار رسول عربی بس تیرا رہوں بیمار رسول عربی بس تیرا رہوں بیمار رسول اور پھر دکھا دو
سے عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول اور کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی واللہ کوئی خالی واللہ کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا ہے سخیا کا دربار رسول عربی ہے سخیا کا دربار عربی ہے سخیا آپ کا دربار ہے سخیا آپ کا دربار ہے سخیا آپ کا دربار رسول مرادیں مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے نکالا کب کسی بس میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بنا مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول اور تیرے دیوانے تڑپتے مدینے کے لیے تیرے دیوانے
تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسوں سے عربی سب ہی دیکھیں تیرا دربار رسوں سے جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو آنکھ ہے اب سے طلبگار رسول عربی آنکھ ہے اب سے طلبگار رسول اور مشکل میں بھی ہو آسان برائے مرشد، 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 میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی میرے حامی میرے حامی میرے حامی میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی، میں گنہگار سیاہ کار خطا کار سہی، میں گنہگار سیاہ کار خطا کار سہی، میں گنہگار سیاہ کار خطا کار سہی، پر ہوں کس کا، پر ہوں کس کا، پر ہوں کس کا تیرا سرکار رسول عربی، پر ہوں کس کا میں ہوں تیرا، میں ہوں تیرا، میں ہوں تیرا، میں ہوں تیرا، تیرا سرکار رسول اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت، اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت، اب تو سرکار ہو
سگے دربار رسول عربی کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار کرم وار رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ایک اور کلام کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں آقا بولا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں تیرے روتا بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ آقا بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ شمشی روشن فاطمہ ہے مدینے میں
آمین. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے. بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے. بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے غوث اعظم کا. دے گا منادی حشر پہ یوں قادریوں کو. ندا دے گا منادی حشر پہ یوں قادریوں کو. کدھر گھر قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کدھر گھر قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر. جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر. بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خیر البشر پر لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. لاکھوں درود لاکھوں سلام. لاکھوں درود
لاکھوں سلام جنوں ملائک تیرے غلام آقا جنوں ملائک تیرے غلام آقا سب سے سوا گئے تیرا مقام یاسین کاغا تیرے ہی نام یاسین کاغا تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام سب کو میسر ہو یہ مقام آقا سب کو میسر ہو یہ مقام آقا پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام تیری ثنا ہے میرا نصیب آقا تیری ثنا ہے میرا نصیب قربان تجھ پر جان عظیم تجھ پر تصدق عالم تمام تجھ پر تصدق عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ اے مولا کریم ہمیں خشوع و خضوع کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات حل فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے مولا فراخ دستی عطا کر دے۔ اے اللہ جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جن کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ اے مولا کریم عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک